ہیلو فرینڈز، نئی نئی اور مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام بیٹا طلحہ، تم نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا؟ جی ہاں دادا جان، میں اپنا ہوم ورک مکمل کر چکا ہوں۔ میں روز کہانی سننے کے لیے اپنا ہوم ورک جلدی مکمل کر لیتا ہوں۔ تو بیٹا طلحہ پھر کہانی غور سے سننا اور آخر میں مجھے ضرور بتانا کہ تم نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا۔ جی ہاں دادا جان، ضرور۔ آپ جلدی کہانی سنائیں، مجھے بے صبری سے کہانی سننے کا انتظار ہے۔ یہ کہانی ہے ایک لالچی بادشاہ کی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم کر کر کے بہت سارا خزانہ جمع کر لیا اور اسے شہر سے باہر ایک جنگل میں خفیہ غار میں چھپا دیا۔ اس غار کے دروازے کی دو ہی چابیاں تھیں۔ ایک چابی بادشاہ کے پاس تھی اور دوسری اس کے وزیر کے پاس۔ ان کے سوا کسی کو بھی اس غار کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ ایک دن صبح کے وقت بادشاہ خزانہ دیکھنے کے لیے غار کی طرف گیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ خزانے میں ہیرے جواہرات، چاول اور گندم کے انبار بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ بادشاہ اس خزانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اندر آتے وقت وہ غار کا دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ اسی وقت وزیر کا گزر اس غار کی طرف سے ہوا۔ وزیر نے جب خزانے کا دروازہ کھلا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ سمجھا کہ غلطی سے دروازہ کھلا رہ گیا ہے۔ اسی خیال کے تحت اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور محل پہنچ کر یہ بات بھول گیا۔ جب بادشاہ ہیرے جواہرات کا معائنہ کرنے سے فارغ ہوا تو واپسی کا سوچا، لیکن جب وہ دروازے کی طرف پہنچا تو دیکھا کہ وہ بند تھا۔ بادشاہ نے دروازے کو خوب زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ چلاتا بھی رہا، لیکن اس ویران جنگل میں اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ واپس اپنے خزانے کی طرف گیا اور ان سے دل بہلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بھوک اور پیاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ پھر دروازے کی طرف گیا۔ کوئی ہے؟ کوئی دروازہ کھول دو، کوئی مجھے بچاؤ، وہ چلانے لگا۔ آخر تھک ہار کر وہ واپس آ گیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ آخر کار ہیروں سے بھیک مانگنے لگا کہ اے قیمتی پتھر، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ اسے یوں لگا جیسے وہ ہیرے اس کی سادگی پر زور زور سے ہنس رہے ہوں۔ اس نے ایک ہیرا اٹھایا اور زور سے دیوار پر مارا، پھر موتیوں سے اپنی فریاد کرنے لگا، اے قیمتی موتیوں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ اسے لگا موتی اور جواہرات اس پر ہنس رہے ہیں۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ بادشاہ شدید غصے میں تھا، لیکن بھوک غصے پر غالب آ گئی۔ آخر بھوک کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ نڈھال ہونے لگا۔ اس نے دنیا کو پیغام دینے کے لیے زمین پر کچھ لکھا اور مر گیا۔ ادھر ملک میں بادشاہ کے غائب ہونے کی وجہ سے کہرام مچا ہوا تھا۔ ہر شخص ہی بادشاہ کے بارے میں فکر مند تھا اور اسے تلاش کرنے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ بادشاہ کو تلاش کرتے کرتے اتفاق سے وزیر کا گزر اس غار کی طرف سے ہوا تو اس نے سوچا کہ بادشاہ کے خزانے کا کچھ اتا پتہ کر لیا جائے۔ جب وہ غار کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بادشاہ مرا پڑا ہے اور زمین پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے۔ وہ عبارت یہ تھی، دولت کسی کو زندگی نہیں دے سکتی۔ وزیر بادشاہ کی لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر سکتے میں آ گیا۔ وہ بادشاہ کا تجربہ محسوس کر چکا تھا۔ اس نے تہیہ کیا کہ آئندہ زندگی میں وہ دولت کے بجائے انسانوں سے پیار کرے گا اور کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ تو بیٹا طلحہ، اب بتاؤ ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ دادا جی، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دولت کی قیمت انسانوں سے زیادہ نہیں ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی دولت جمع کرنے میں گزار دیتا ہے اور انسانوں کی قدر و قیمت نہیں کرتا۔ شاباش طلحہ، تم نے میری کہانی سنانے کا مقصد پورا کر دیا۔
اچھا اب رات دیر ہو چکی ہے، تم سونے جاؤ، شب بخیر۔ شب بخیر دادا جی۔